جی بالکل، ذوالفقار جونیئر کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب سیاست میں واپس آنے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں سیاسی جماعت بنانے جا رہا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کری. اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. ہم جانیں گے جناب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ پیپلز پارٹی یا آپ کہتے ہیں زرداری لیگ، اس کے خلاف ہے. تو یہ تو 18 سال سے حکومت کر رہے ہیں، آپ کو اچانک کیوں خیال آیا کہ آپ سیاسی جماعت بنائیں؟ اور خاص طور پہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، تو الیکشن قریب ہے، 2 سال کا وقت رہ گیا، 3 سال کا، تو کیوں اس وقت آپ نے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا؟ دیکھیں، ہم خود موریثی سیاست کے مخالف ہیں. ہم نے خود یہ بیان دیا کہ ہم عوام کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام میں سے قائد آئے گا یا آئے گی. مگر ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہیں، اور جب میں پاکستان واپس آیا 2020 میں، مجھے ایسے لگا کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ کریں پاکستان کے لیے، چاہے وہ انسان کے لیے ہو یا بے زبان مخلوقات کے لیے ہو یا ہمارے جنگلی حیات یا آب حیات کے لیے. تو میں نے اپنا NGO کا لانچ کیا، آغاز کیا، بلند بچائیو. اس میں ہم نے کہیں دورہ کیا نہری علاقوں میں. لوگوں کو ہم بتا رہے تھے کہ بلند کی کیا اہمیت ہے، کیوں اس کو بچانا ہے، کیوں نہیں مارنے اس کو، کیونکہ ہماری سندھ میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈولفن کے نالوں میں دیکھ کے اس کو مارتے ہیں. ہم لوگوں کو علم دیتے ہیں تاکہ وہ بلند کو نہ ماریں، اور ہم ان کو یہ رابطہ بھی دے. تو یہ ہمارا کام ابھی تک چل رہا ہے. مگر یہ بھی ایک سازش ہے نا کہ سماجی کام سے اور فن سے، آرٹ سے آپ دنیا بدل سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکچولی غلط ہے، یہ ایک جھوٹ ہے لوگوں کو نیچے رکھنے کے لیے. جو لوگ بڑے بھی ہو سکتے ہیں یا جو لوگ ہمارے ملک کے ریپرزینٹیوز بن سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ صرف سیاست سے ہم ملک انشاءاللہ بدل پائیں گے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ذوالفقار جونیئر، جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے، اگر انہوں نے ہمیں لانچ کیا ہوتا، تو ہم آج حکمرانوں کی سیٹ پر ہوتے، ان کی صفوں میں ہوتے. جی